الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم بلند بخت اور بلند اقبال والد گرامی کا ذکر کر رہے ہیں، جن کے ذکر پاک سے پہلے آپ نے تلاوت قرآن حکیم
جناب قاری محمد کامران قادری صاحب کی آواز میں سنی۔ یہ بلند بخت، یہ خوش بخت ہستی پاک وہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ازلی ابدی جو نعمتیں تھیں ان سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان کی پیشانی میں ایسا نور چمکتا تھا کہ وہ نور دیکھ کر حسینان عرش اور معجبینان فرش بھی ان پہ قربان ہوئی جاتی تھی۔ عرب کی نامور خاندانوں کی خواتین تھیں، ان سب کی یہ خواہش تھی کہ کاش ان کی شادی اس نوجوان سے ہو جائے جس کی جوانی جو تھی وہ شبنم صبح کی طرح بے داغ تھی۔ اس نور مبارک جو ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، وہ جب نور سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے بطن پاک میں منتقل ہوا تو اس دن عرش پہ کیا ہوا کہ جبریل امین نے خود بتایا اس بات کو کہ اس دن جبریل امین کو حکم ہوا کہ تمام فرشتوں کی صفوں میں اور سدرۃ المنتہا پر اس خوشی کا اعلان کر دو، اور اس اعلان پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے اس دن بند کر دیے گئے۔ حور و غلمان جو تھے وہ خوشی سے جھوم رہے تھے اور حوران بہشتی نئے کپڑے پہن رہے تھے، اور حور و طیور جو تھے وہ نغمہ سرا تھے اس دن۔ یہ ہستی پاک وہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی جمالیاتی ثروت عطا کی تھی کہ یہ جب کوئی ان کو دیکھتا، ان کی دل آویزی جو تھی وہ آنکھوں کے راستے لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتے تھے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کو یوسف حجاز بھی کہتے تھے، جن کو یوسف زماں بھی کہتے تھے، جن کو مصباح الحرم، حرم کا جو روشنی حرم کی وہ بھی کہتے تھے، اور ان کے کئی القابات تھے۔ ان کی ہستی پاک وہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے حدیث کہ جبریل امین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے اس صلب پر جس میں آپ رہے ہیں، اور اس رحم پر جس نے آپ کو اٹھایا، اور اس گود پر جس نے آپ کی پرورش کی، نار دوزخ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اس حدیث پاک کی مزید ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے موحد تھے، سب ایک خدا وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے۔ کوئی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس نے کبھی بتوں کی پرستش کی ہو۔ یہ سارے بلند کردار اور ایسے مطہر اور مقدس لوگ تھے۔ یہ ساری نسل پاک نسل نور تھی، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ایک تو میں نے بہت دلچسپ آپ کو بات سنانی ہے۔ ہمارے ہاں ایک لاہور میں بزرگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ مولانا محمد علی رضوی بڑے بزرگ آدمی تھے، مدرسہ رسولیہ شرازیہ کے محتمم تھے۔ یہ کتاب لکھی اور مجھے انہوں نے بلوا بھیجا کہ آئیں اور آپ مجھے آ کے ملیں۔ تو وہ کتاب انہوں نے اپنے دستخطوں سے، یہ کوئی میں 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے وہ مجھے کتاب پیش کی، بڑی دعوت کی زبردست، اور اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا وہ کتاب دیکھ۔ میں نے کہا حضرت کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو تھے ان کے ایمان کے حوالے سے یہ کتاب لکھی، اور میری دیر سے آرزو سی کہ کاش مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہ کتاب جس دن چھپ کے آئی ہے کتاب، یہ میں آپ کو پہلا نسخہ دے رہا ہوں، مجھے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں ایک نہیں کئی رسالے آپ نے لکھے ہیں، اور جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہے ہماری تاریخ کی کہ جن کو کئی برس تک ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، اور جب کسی حدیث کے بارے میں ان کو کوئی شک ذہن میں ہوتا تو وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث پاک ہے، اور ان کو جواب آتا تھا۔ آخری جو واقعہ میں نے آپ کو ایمان ابروز سنانا ہے، پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا انٹرو میں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا بادشاہ اپنے وقت کا اور جاہ و حشم، مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے، اور بڑے آرڈنری سے عام سے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا جناب یہ وزیر مشیر اور آپ اتنے بڑے بادشاہ، یہ کس لباس میں آپ یہاں آئے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ، دنیا بھر کے بادشاہ جو ہیں وہ اس در کے فقیر ہیں،
اور یہاں سائل بن کے آتے ہیں، اور جس کو خیرات دربار مصطفیٰ کی مل جائے وہی اصل بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ جو بادشاہی تلوار کے زور سے ہوتی ہے کوئی معنی نہیں رکھتی، تلوار کے زور سے نہیں، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق پھر دلوں پہ حکمرانی ہوتی۔ کیا کہ بہت بڑا ایک لوح مزار جو تھا وہ بنوایا، بڑے اعلیٰ پتھر کا، قیمتی دنیا کا پتھر جو تھا، اس پہ ایک تحریر لکھوائی، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہونے سے پہلے کہنے لگا مجھے بتا دیں کہ والد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ کے مزار پہ سلطان محمود غزنوی حاضر ہوتے ہیں، اور وہ نصب کرواتے ہیں جو لے کے گئے تھے لوح مزار۔ اس پہ لکھا کیا ہوا تھا کہ یا سیدنا عبداللہ، دنیا میں لاکھوں باپ ہوں گے جن کا نام عبداللہ ہوگا، لاکھوں فرزند ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی والد ہے عبداللہ، جیسا والد نہ پہلے آیا نہ کوئی بعد میں آئے گا، جن کے لخت جگر جیسا نہ کوئی ازل سے لے کر آج تک آیا نہ ابد تک کوئی آئے گا، وہ ایک ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بادشاہی قیامت تک چلے گی۔ آپ ان کے والد گرامی ہیں، میری ایک آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اپنے لاڈلے سے میری سفارش کر دیں کہ جب روز قیامت ہو، ان کے غلاموں کی فہرست تیار ہو، اس میں سلطان محمود غزنوی کا نام جو ہے وہ بھی شامل کر لیا جائے۔ یہ کہہ کے سلطان روتا ہوا اور اپنی آنکھوں سے اشک بہاتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے والد گرامی کی بارگاہ سے سفارش کرا کے آیا ہوں، یہ سفارش آپ رد نہیں فرماتے، آپ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑے پروگرام پچھلے 5 برس میں 92 چینل سے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں۔ بس ہر دفعہ یہی عرض ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روز قیامت جب آپ کے غلاموں کی فہرست تیار ہو، کسی کونے میں اس عاجز کا نام بھی ہو، ہمارے اسکالر کا نام بھی ہو، جو ہمارے ناظرین سامعین ہیں 92 کے ان کا نام بھی ہو، 92 کی انتظامیہ کا بھی نام ہو، اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دیے رکھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں رہے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ آج اس مبارک موقع پہ اور اس عظیم ہستی کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب ہیں، معروف عالم دین ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب میرے تینوں مہمان ہیں، اور ہماری محفل جو ہے اس میں ایک ذوق کی کیفیت جو پیدا کرنے کے لیے، ذوق کو مہمیز دینے کے لیے، ذوق تو پہلے بھی ان کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کو مہمیز جو دیتے ہیں شیر میاں داد قوال ہیں اور ان کے ہم نوا ساتھ السلام علیکم غازی صاحب۔ تو ابتدا پھر خان صاحب آپ سے جی کرتے ہیں، بالکل، کیا سنائیں گے آپ؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ پر آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ہے کہ تیرا جمال رونق محفل وجود، تجھ پہ سلام لاکھوں یا رسول اللہ، تجھ پہ کروڑوں درود، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت
تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی تیری ذات پر ہو درود بھی تیرے نام پر یہ سلام بھی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یہ کمال محبت تنویر جمال خدائی تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا تیرا وصف بیان کس سے تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے بولنا سرکار کا قرآن کی تفسیر ہے تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی میں کیا بتاؤں کہ تم کیا ہو یا حبیب اللہ حسی جمیل ملیحی وجیحی ذل اللہ جو بدر چہرہ تولیل ہے یا ذوالف سیاہ کہ خط کے رخ کے جمیل لا الہ الا اللہ تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا آقا تیری کون کرے گا بڑائی اللہ نے کیسا شاہ ذیشان بنایا سرکار کو کونین کا سلطان بنایا یوں عشق کیا رب نے محبوب سے اپنے سرکار کی تعریف میں قرآن بنایا تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا یوں مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا
تصویر جمال خدا ماں اجمل کا تیری صورت ماں آسن کا تیری سیرت ماں آسن کا تیری سیرت ماں اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا رسول اللہ آقا مولا 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 یا رسول اللہ ویلکم بیک ناظرین کرام. خان صاحب ایمان ابوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی کتابیں عالم اسلام میں لکھی گئیں تھرو آؤٹ ہماری تاریخ میں، اور اس دور میں بھی میں سمجھتا ہوں پچھلے کوئی 20 برس میں کم از کم جو 30 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی اتھینٹک الحمدللہ. خیر میں شروع کر رہا ہوں. مولانا سید فاضل اشرفی ہیں میسور کرناٹک انڈیا کے، سید زادے ہیں، بڑے معروف عالم دین وہاں کے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہتے ہیں مادن نور خدا ہیں والدین مصطفیٰ، شان میں بے انتہا ہے والدین مصطفیٰ، رب نے ان کے واسطے ہم پہ فرمایا کرم، مرکز لطف و عطا ہیں والدین مصطفیٰ، اور حشر کے دن عاصیوں کے حق میں جو کام آئے گا وہ مسلم واسطہ ہیں والدین مصطفیٰ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. محترم و مکرم غازی صاحب، میں اور آپ کیا، امت کے علماء و صلحاء کیا، امت کے صحابہ رضی اللہ عنہم کیا، یہ تو وہ والدین ہیں کہ جن کا میلاد آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام پڑھتے چلے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ آیہ کریمہ جب عالم ارواح میں یہ میثاق لیا گیا تو تمام امت کے وہ علماء جن کے دل اللہ نے بغض و عناد سے پاک کیے ہیں وہ اس بات کے معترف ہیں کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں آیا جس نے ہمارے نبی کا میلاد نہ پڑھا. واہ واہ. جب میلاد پڑھا جا رہا ہوگا تو وہ کون ہوگا کہ جو حضور علیہ السلام کے والدین کا ذکر پاک، یعنی روز میثاق آپ فرما رہے ہیں کہ میلاد ہوا، بڑا میلاد، بڑا میلاد وہاں ہوا، 24,000 انبیاء شامل ہوئے. جی میں کہتا ہوں کہ کم از کم علماء احناف آنکھیں کھولیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ان اشعار کو سامنے رکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تابعین میں ہیں. اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی نعت مصطفیٰ کیا کہہ رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي يَرَاكَ، اے محبوب علیہ السلام آپ تو بس میرے ہو جائیے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کو تکتا رہتا ہوں. صرف یہی نہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کا پاک پشتوں میں منتقل ہوتے چلے آنا. تو جو ساجدوں سے ساجدوں کی طرف، تو جو ذات پاک پشتوں میں منتقل ہوتی ہوئی، پاک اسلاب میں منتقل ہوتی ہوئی آئی ہو، اس پاک صلب کو جس میں آ کر
آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا۔ میں تو جب اس بات کو دیکھ رہا تھا تو مجھے حیرت میں ڈوب رہا تھا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جنہیں کتابیں دیں وہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس وہ آئے جنہیں یہ پہچان چکے تھے، لما جاءہم ما عرفوا، اور یہ معرفت کتنی تھی۔ آج کا سیرت نگار لکھتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اسلاب میں سے حضرت ہاشم جس شان سے جہاں سے گزرتے تھے، اس راستے میں یہود و نصارہ کے جتنے بڑے بڑے احبار اور علماء ہوتے تھے وہ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ واہ، اور خوشبو حضرت حضرت عبدالمطلب کے عبدالمطلب سے پسینے میں کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اور پھر جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد کے مطابق کہ آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک باپ اسماعیل ذبیح، ایک عبداللہ ذبیح، تو اس ذبح میں، اس ذبیح ہونے میں جب میں دیکھ رہا تھا تو کیا انوار برس رہے ہیں ان کلمات میں کہ جب حضرت عبدالمطلب ارادہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کے نام قرہ نکلا ہے، میں اپنی منت پوری کروں، تو آپ کے بھائی ابو طالب وہ مزاحم ہوتے ہیں، اور اس موقع پر ابو طالب کہتے ہیں کلا ورب البیت ذی الانصاب ما ذبح عبداللہ بالطلعاب، ابا جان ایسا آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ یہ تو ابو طالب کہہ رہے ہیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماموں حضرت مغیرہ بن عبداللہ، ان کو جب پتہ چلا، ننیال کو پتہ چلا کہ عبدالمطلب اپنے اس بیٹے کو جو سب سے چھوٹے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ننیال والے دوڑے دوڑے آئے اور حضرت عبدالمطلب کو مخاطب کر کے کہنے لگے یا عجباً من فعل عبدالمطلب، یا عجباً من فعل عبدالمطلب وذبحی ابنن کتمثال الذہبی۔ ابو طالب تمہارے کام پر تعجب، عبدالمطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بیٹا جو سنہری ہے، کتمثال الذہب، جو شکل و صورت میں اخلاق میں سونا ہی سونا ہے، ان کو آپ ایک ایسی بات پر آپ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، سارے جو عرب کے بڑے بڑے لیڈر تھے نا اس دور کے، بڑے بڑے خاندانوں، وہ سارے ہی آ گئے اور انہوں نے کہا یہ رسم اگر آپ نے شروع کر دی تو پھر ہمیں بھی بیٹوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لیکن اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ میرا 100% اس حقیقت پر ایمان ہے کہ آج جب ہم محبت سے یہ نام لیتے ہیں، محبت سے اس نام کو سننے والا یقینی طور پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہیں رہے گا۔ کیونکہ میں قرآن پاک کی جب یہ آیت کریمہ دیکھتا ہوں کہ الذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول اللہ کو ایذا دیں ان پر اللہ کی یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہو، تو جو محبت کا اظہار کرتے ہیں ان پر رحمتیں کیسی ہوں گی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ اللہ کی رحمتیں ان پہ آتی ہیں۔ اچھا، ایک میں دلچسپ بات اپنے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے عرض کروں، یہ سینیٹر ہے نا میر ساجد میر جو سیاستدان، ان کے والد تھے میر علامہ میر ابراہیم سیالکوٹی، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لکھ رہا تھا سیرت کی کتاب، اور جب میں ایمان ابوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تو میں نے تہجد پڑھ کے نفل پڑھے، اور میں نے کہا یا اللہ میرا قلم کانپ رہا ہے، تو جو چاہتا ہے میرے قلم سے لکھوا دے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ چلا، مجھے نہیں ہوش رہی، اور وہاں لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ایمان والے تھے، موحد تھے۔ جی سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قبلہ غازی صاحب، آج اتنا خوبصورت یہ موضوع، سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے بھی اور خان صاحب نے اشارہ دیا، ہم کتنے سعادت مند ہیں۔ یقیناً ہر وہ بیٹا اپنے والدین کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے۔ آج گنبد خضرا کے والی اگر انہوں نے کرم فرما دی، اور یقیناً کرم فرماتے ہیں، سبحان اللہ، تو کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے والدین کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔
تو ہم سعادت مند ہیں کہ آج حضور کے ذکر پاک کر کے اپنی بخشش کا سامان بنا رہے ہیں۔ واہ، تو حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اسی آیت جو پہلے خان صاحب پڑھ رہے تھے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے سجدہ کرنے والوں کی طرف منتقل فرمایا، اور اس کا معنی ساجدین کا معنی علماء نے مومنین بھی کیا ہے کہ یہ نہیں سارے وہ ایمان والے تھے، توحید والے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا پاک پشتوں سے پاک کی طرف منتقل ہونا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ انا جمیع آبائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا مسلمین، کہ صرف حضور کے والد ہی نہیں بلکہ والد سے لے کر حضرت آدم تک سارے آبا جو تھے وہ مسلمان تھے اور وہ سجدہ کرنے والے تھے۔ کیا شان ہے ان کا، کیا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر پہ جلوہ گر ہیں، حضرت عباس موجود ہیں، تو سرکار نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ عرض کیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا سنو آج میں اپنا تعارف بتاتا ہوں۔ پھر حضور نے اپنا تعارف نسب کے لحاظ سے بتایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنانا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو بہترین حصہ تھا مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ پھر آگے جب دو حصے بنائے عرب اور عجم تو جو بہتر تھا مجھے اس کے اندر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبائل بنائے، جو بہتر قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب گھرانے بنائے تو جو بہتر گھرانہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَفِي خَيْرِهِمْ نَسَبًا، اللہ نے مجھے اچھے گھر میں رکھا اور اچھے نسب میں رکھا۔ اور دوسری روایت میں حضور نے یہ لفظ اسی طرح کے ہیں، یوں بھی فرمایا کہ انا خیرہم بیتن، کہ میں گھر کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں، و خیرہم نفسن، میں ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں۔ اور میں یہاں پر بنیادی طور پر 5 خصوصیات ضرور بتانا چاہوں گا۔ ضرور ارشاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو اللہ نے جو 5 خصوصیات اس دور میں دی، اب دائیں بائیں دیکھیں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ آپ کو جو اللہ نے نام عطا فرمایا عبداللہ، اس نام کے اندر دیکھیے حضرت عبد المطلب کے مختلف روایات کی روشنی میں 10 یا 12 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں، تو کسی اور کو یہ نام نہیں ملا۔ یہ والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جن کو اللہ نے یہ پیارا نام عطا فرمایا۔ اور دوسری چیز آپ کے اندر جو امتیازی ہے، اللہ نے جو حسن آپ کو دیا وہ کہیں اور آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ اور پھر صرف ظاہری حسن ہی نہیں بلکہ آپ کو جو باطنی حسن عطا فرمایا، سیرت عطا فرمائی خوبصورت، وہ بھی کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جب یہ صورت اور سیرت دونوں پاکیزہ ہوں تو پھر تاریخ ساز شخصیت بنتی ہے۔ تو آپ کے اندر یہ تاریخ سازی والی شخصیت وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ اور 5واں وہ وصف ہے اور وہ خصوصیت ہے جو کائنات میں کسی کو نہ ملی ہے اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے، وہ حضور کا والد گرامی ہونا ہے۔ یہ وہ 5 خصوصیات ہیں جو حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، دنیا بھر میں ممتاز کر دیا ان چیزوں نے۔ اور ان میں سے ایک ایک چیز کو اگر دیکھتے جائیں، آپ حسن کو لے لیں، آپ کی سیرت کو لے لیں، تو یہاں پر مورخین یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ کے والد گرامی کے حضرت عبد المطلب کی جو تربیت تھی اس کا اثر اتنا نظر آیا کہ طرح طرح کے حملے ہوتے رہے، وہ دور کیسا تھا، لیکن ایک ذرہ بھر حضرت عبداللہ ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کی وہ اندر کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی وہ خوبصورت آپ کا چہرہ مبارک، یہ دونوں کا جو حسن امتزاج ہے، اس نے جو کردار میں آپ کو نمایاں کیا، وہ قیامت تک اس کی جیسی کوئی آپ جیسی شخصیت اچھا دیکھیں شجاعت کیسی ہے۔ جب وہ یہودی حملہ کرتے ہیں، 5 آدمی مل کے، ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے اس دور کا، اور وہ حملہ کرتے ہیں، اور یہی حضرت وہب جو تھے سیدہ آمنہ پاک کے والد گرامی، ان کو جس نے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ اکیلا 5 سے لڑ رہا ہے، پہلے ایک کو 1 منٹ کے اندر ہی جہنم رسید کیا ہے، پھر کس طرح ملائکہ ان کی مدد کے لیے ہیں۔ اچھا میں یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، واللہ یعصمک من الناس، سبحان اللہ، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت تو اس دور میں کی اور قیامت تک اللہ کریم نے اپنے ذمہ لی، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی بھی جو ناموس کی حفاظت ہے وہ بھی رب نے کی ہوئی، اور وہ بھی کی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کی بات کو تقویت دینے کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت صفیہ جو کہ حضور کی پھپھو جان ہیں، تو وہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ اس گھر کے اندر جو بہادری آپ اشارہ کر رہے تھے کہ وہ خندق کے موقع پر، جنگ کے موقع پر صرف خواتین موجود تھیں، سبحان اللہ، اور وہاں اس جگہ پر صرف حضرت حسان بن ثابت ہیں
تو وہ تو آگے نہ بڑھ سکے, وہ یہودی کا مقابلہ نہ کر سکے, تو آپ نکلی, آپ نے ایک لکڑی لی. اصل میں نا حسان بن ثابت بیمار بھی تھے, کچھ بیمار تھے, کچھ کمزور تھے, ہاں جی, تو آپ نے پھر وہ ایک پتھر یا ایک لکڑی لی اور اس یہودی کے اوپر چوٹ لگائی اور اتنا اس کو زخمی کر دیا کہ پھر اسی کی تلوار پکڑ کے اس کا سر کاٹ کر جب باہر پھینکا تو یہودی بھاگنے پہ مجبور ہو گیا کہ لگتا ہے اندر تو کوئی مرد ہے, خواتین ہے ہی نہیں. اتنی بہادری اس گھر کی ہے, شجاعت, سارے شجاع ہیں, سارے شجاع. الحمدللہ. اچھا جی, آپ کی طرف آتا ہوں جناب قدوس صاحب, درانی صاحب. ہے سراسر رب کی رحمت والدین مصطفیٰ, ہے سراپا خیر و برکت والدین مصطفیٰ, کائنات حسن میں تھے بے نظیر و بے مثال, تھے امین نور وحدت والدین مصطفیٰ, اور ان کے اسماء گرامی شاہد توحید ہیں, امن و ایمان کی ہے زینت والدین مصطفیٰ. یہ مولانا منشا تابش ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم غازی صاحب, یقیناً جس طرح ہمارے سینئر مہمانوں نے ذکر کیا کہ آج کی یہ ہماری جو محفل ہے بڑی ہی پرنور اور کیف آور ہے. سبحان اللہ. اور کیف آور کیوں نہ ہو کہ ذکر ان کا ہو رہا ہے جو والد ماجد ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آپ نے اشعار جو پڑھے ہیں ان میں حسن و جمال کا تذکرہ کیا, تو لکھنے والوں نے یوں لکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اس طرح کے معاملات اور حالات کا سامنا کرنا پڑا جیسا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کرنا پڑا تھا. لا ریب. کہ زلیخا اور زنانان مصر کی جانب سے جس طرح آپ کو راغب کیا جاتا تھا, اسی طرح آپ کے چہرے میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا اور جس کے جمال کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایک خاص رنگ تھا, تو عرب کی جو عورتیں تھیں وہ آپ کی جانب مائل ہوتی تھیں. اور ایسے ایک نہیں کئی بیشتر واقعات ہیں. کئیوں نے تو شادی نہیں کی ساری عمر, زندگی کہا بھر ان شادی سے نہیں نہیں, کی. اگر شادی ہو سکی تو پھر اب شادی کا فائدہ کوئی نہیں. اس انتظار میں رہیں کہ ہمیں ان کا قرب نصیب ہو. اور وہ کاہنہ فاطمہ بنت مر جو کہ عالمہ بھی تھی اور جانتی تھی کتابوں کو, اس نے حسینہ, عرب کی حسینہ بھی عرب تھی, کی حسینہ تھی, مالدار خاتون تھی, علم بھی تھا, مال بھی تھا, حسن و جمال بھی تھا. واہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کو دیکھا تو خواہش مند ہوئی کہ میں ان کے نکاح کے اندر آ جاؤں, اور آپ کو دعوت دی. کہنے لگی وہ جو آپ کو 100 اونٹ دے کر ذبح کے فدیے کے طور پر آپ کی جان کا تحفظ ہوا تھا, اتنے 100 اونٹ میں دیتی ہوں, آپ مجھے اپنے عقد زوجیت میں لے لیجئے. مگر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں, میرے والد کا جو امر ہوگا اس کے مطابق ہی میں چلوں گا. اور امر الہی طے پا چکا تھا کہ وہ جو خوبصورت اور وہ جو حسین نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا, اس نور کی امینہ حقیقت میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب قسام کر لیا ازل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد طے کر دیے تھے. یقیناً ایسے یہ سیدہ آمنہ کی سلیکشن رب کا حسن انتخاب ازل میں ہو چکا تھا, سیدنا عبداللہ کا حسن انتخاب ازل میں ہو چکا تھا. اور ناموں کا ذکر ہوا, آپ نے جو اشعار پڑھے کہ عبداللہ اور آمنہ, کیا حسین انتخاب ہے جو قسام ازل نے کیا. اور یہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے ایمان ابوین کے حوالے سے, آپ کے نام پاک کا عبداللہ ہونا یہ بذات خود آپ کے اور آپ کے والد ماجد اور آپ کے آباء و اجداد کے مومنین و موحدین ہونے کی نشانی ہے. اور علماء کرام نے بہت سے دلائل کا ذکر کیا, جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمیشہ جو باعث فخر اور باعث تعظیم بات ہے وہ ایمان ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں پر ہر طرح سے فضیلت دی, بلکہ یہاں تک فرمایا والا عبد مومن خیر من مشرک. ایک مومن جو غلام ہوتا ہے وہ مشرک سے بہتر ہوتا ہے. جب ایمان والے بہتر ہوتے ہیں اور مشرک لوگ ان سے کمتر ہوتے ہیں اور نیچے ہوتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے نور کو منتقل کرنے کے لیے ایسے اجساد کو اور ایسے ارحام اور صلبوں کو منتخب کرتا کہ جو افضل نہ ہوں بلکہ نیچے والے ہوں. ایمان کی وجہ سے رب کائنات نے اس ایمان کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک انہی صلبوں کو اور رحموں کو چنا جن کے سینے ایمان کے نور سے روشن. اچھا پروفیسر صاحب, آپ جتنی آسمانی صحائف اور کتابیں ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے اسماء یہی ہیں,
یعنی زبانیں تو وہ مختلف تھیں. لیٹسٹ جو کتاب اس پہ کال کی اوتار کی آئی ہے پروفیسر اپادھیائے کی, آپ کی نظر سے بھی شاید گزری ہوگی, انڈیا کا وہ پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی, ڈاکٹر اپادھیائے, پورا نام مجھے اس وقت ذہن سے ذرا نکل گیا ہے, میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ کتاب کال کی اوتار. اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو والد ہوگا اس کا نام ہوگا ہندوؤں کے پران جو ہیں, اور یہ کوئی 5000 سال پرانی جو کتابیں, ان میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا غلام, ان کا والد کا نام ہوگا اللہ کا غلام اور ماں کا نام ہوگا امانت دار. اسی طرح آپ دیکھیں اوستا جو ہے زرتشت کی کتاب, اس میں بھی یہی ہے, ہندوؤں کے قرآن میں یہی ہے, انجیل میں, انجیل مقدس میں اور تورات میں اور جتنے صحائف تھے ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر ہے. جس طرح پروفیسر نے فرمایا نا کہ قرآن نے کہا کہ جس طرح اپنے آباء و اجداد کو, اولادوں کو یہ پہچانتے ہیں. یقیناً. جی اسی طرح قرآن مجید میں ہم جاتے ہیں تو اسی پہلو کے اعتبار سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انما المشرکون نجس, کہ مشرک جو لوگ ہیں وہ ناپاک ہیں. اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نور پاک کے انتقال کے لیے کیسے ممکن ہے کہ جو ناپاک صلبے اور ناپاک رحمیں ہوں ان کو منتخب کیا جاتا؟ سوچا ہی نہیں جا سکتا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک رحموں سے پاک صلبوں کی طرف, پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا, اور زمانہ جاہلیت کی کوئی برائی میرے نسب کے اندر کہیں پر نہیں پہنچی ہے. اور یہ بھی قرآن مجید فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے, عزت ایمان والوں کے لیے, مگر منافق لوگ اس کو نہیں جانتے. اور یہ بھی قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک عزت والے وہ ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں. تو گویا عزت کا معیار جو ہے وہ ایمان ہے, اور عزت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جب میرے نور کو اس زمینی کائنات کے اندر بھیجا تو ہمیشہ مخلوق کا جو بہتر حصہ تھا اس کے اندر مجھے منتقل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا, اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانا کو چنا, تو میرے نور کو اولاد اسماعیل میں رکھا, بنو کنانا میں رکھا. بنو کنانا سے اللہ پاک نے پھر قریش کو چنا, میرے نور کو رب کائنات نے قریش کے اندر رکھا. پھر قریش کے خاندانوں میں رب کائنات نے بنو ہاشم کے گھر کو اور خاندان کو چنا, میرے نور کو اس خاندان میں رکھا گیا. اور پھر فرمایا جیسا کہ ذکر ہوا کہ میں اپنے نفس کے اعتبار سے, اپنے گھر کے اعتبار سے, اپنے نسب کے اعتبار سے کائنات میں سب سے بہترین فرد بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو یقیناً یہ وہ سلسلۃ الذہب ہے, یہ وہ ایمان اور نور کی لڑی ہے جس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہوتا چلا آیا. اچھا جی پروفیسر صاحب, ان کو تو بڑی خوب خبر تھی جو دیگر ادیان کے یہود و نصارہ اس دور کے تھے, تبھی تو حملے کر رہے ہیں, تبھی تو کوششیں کر رہے ہیں, تبھی تو پیٹ رہے ہیں. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی ہے اس دن چیخے, پیٹے, روئے. اور وہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں تھا, وہ آ گیا جس دن آپ کی ولادت ہوئی, اس نے خبر بھی دی کہ آج وہ اللہ کا آخری نبی دنیا میں آ گیا ہے. حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کے ایمان کے ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں, تو اس ضمن میں علم کا تقاضا یہ ہے کہ علمی باتوں کو سامنے رکھ کر سوچا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ, اللہ نے کتنی تفصیل سے ان کا میلاد قرآن پاک میں بیان کیا. ان کو دودھ پلانے کے لیے وہ کلیم اللہ جو کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کلیم اللہ بنانے کی بجائے حبیب اللہ کا امتی بنا, کتنا جانتے ہیں وہ تورات میں نبی علیہ السلام کے ذکر کو. ان کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائی جاتی ہیں, اور اللہ کا کلیم شیر خارگی میں کسی مشرکہ عورت کی گود میں جانا گوارا نہیں کرتا. کیا پہچان اللہ نے دی ہے. تو جن کا امتی ہونے کا وہ آرزو کریں. ابھی آپ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے, ان کی قبر بعض کہتے ہیں کہ 200 سال, بعض کہتے ہیں 300 سال بعد کھلی. تو اس طرح وہ آرام کر رہے تھے کہ ان کے بالوں سے غسل کے پانی کے قطرے گر رہے تھے. میں نے شاید اپنے انٹرو میں بتا دیا, مجھے اب ذہن میں نہیں رہا, کہ 1978 جنوری کی بات ہے کہ جب آپ کا مزار پاک قبر مبارک جو تھی وہ مسجد کی ایکسٹینشن ہوئی, مسجد نبوی کی, تو وہ آپ کا جسد مبارک نکال کے پھر جنت البقیع میں جب شفٹ کیا گیا, تقریباً 7 صحابہ کی قبور بھی تھی. سب کے وہ جو تھے بدن پاک اور جو کفن تھا وہ ایسے تھا جیسے ابھی دفنایا ہو, اور خوشبو سارے مسجد نبوی کے ارد گرد پھیل گئی. ہم دسمبر 78 میں وہاں پہنچے. اچھا آپ وہیں تھے؟ جی. اس وقت پورے جزیرہ عرب کے اخبارات ضمیم شائع کر رہے تھے
کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی قبر کھلی، انہیں اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، تو ان کے رخسار کی سرخی بھی کم نہیں ہوئی تھی، اللہ ان کا کفن میلا نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جن کا کفن اتنے 100 سال بعد میلا نہ ہو، جن کے چہرے کی سرخی، ان کے ایمان پر بات کرنا تو ایک یعنی وہ تو بات اس وقت کی جائے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہو، وہ تو دین حنیف پر تھے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عبداللہ نے دنیا میں آتے ہی تکریم انسانیت کو جو مہمیز لگائی، وہ قابل غور ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب حضرت عبد المطلب کہنا کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ جی ایک طرف 10 اونٹ رکھیں اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھیں، تو اس وقت انسانیت کی دیت، یعنی ایک آدمی اگر قتل ہو جاتا تو اس کی دیت 10 اونٹ ہوتی تھی۔ کہا کہ جب تک نہ نکلے بڑھاتے چلے جائیں، تو جب 100 اونٹ مکمل ہوئے پھر قرا اونٹوں کے نام نکلا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دیت 10 اونٹوں کی بجائے 100 اونٹ ہو گئی، اور 100 اونٹ ہی ہے، اور اب تک 100 اونٹ ہے۔ زبان۔ اور اچھا دوسری جی۔ بات یہ ہوئی کہ لوگ تھوڑی دیت کی وجہ سے انسانی خون کو ارزاں سمجھتے تھے، حضرت عبداللہ نے دنیا میں قدم رکھتے ہی انسانی خون کی قیمت بھی بڑھا، انسانی خون کی تکریم بھی بتا دی۔ سبحان اللہ، جی شیر میاں داد کیا سنائیں؟ بس غازی صاحب دل تو کرتا آپ کو سنتے جائیں، ہمارا بھی ایسے دل ایمان کرتا ہے آپ فروز۔ ذرا اور اچھا جی، محدث دیں اس اچھا کو۔ جی۔ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہے؟ ہنجواں نال غسل دیواں واہ۔ سرکار دے ویڑے۔ واہ 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 واہ۔ کا آسرا ہے مدینہ حضور کا، نبیوں میں جیسے افضل والا ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا، مدینہ مدینہ ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہے پیارا، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے بس، مدینہ مدینہ ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہے پیارا مدینہ۔ اگر درود پڑھو گے مومنوں کرینے سے، بلاوا آئے گا ایک دن تمہیں مدینے سے بس، مدینہ مدینہ ہے پیارا مدینہ، مدینہ ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہے پیارا مدینہ۔ وہ سارے جگ نال لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نال لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، جنہاں گلیاں چ سن
ਚਾਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਚਾਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰਦਾ ਪੂਰਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਖਲੀਆਂ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਖਲੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਗਲੀਆਂ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਮਦੀਨਾ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਖੇਲੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਦ ਖੇਲੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਖੇਲੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਮਦੀਨਾ 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 ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਮਦੀਨਾ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਪੁਰਕੈਫ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਪੁਰਕੈਫ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਪੁਰਕੈਫ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਪੁਰਕੈਫ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਪੁਰਕੈਫ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਪੁਰਕੈਫ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਉਦਨ ਲੈ ਆਵੇ ਨਵੀਂ ਮਦੀਨਾ ਜਾਵਾ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਦੀਨਾ 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 ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਦੀਨਾ ਰਗਾਇਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਵਾਲ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਜਾਲੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਜਾਲੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਣ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਣ ਮਿਣ ਕਿਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਣ ਮਿਣ ਕਿਣ ਮਿਣ ਕਿਣ ਮਿਣ ਕਿਣ ਮਿਣ ਕਿਣ ਮਿਣ ਕਿਣ ਮਿਣ ਕਿਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਣ ਮਿਣੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਣ ਮਿਣੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਣ ਮਿਣੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਫੜ ਉਂਗਲੀ ਜੇ ਲੈ ਗਈ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਫੜ ਉਂਗਲੀ ਜੇ ਲੈ ਗਈ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ किसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूँ सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया मेरी किस्मत फड़ उंगली जे लेगी मदीने नू मेरी किस्मत फड़ उंगली मेरी किस्मत फड़ उंगली मैं मर के भी नहीं छड़ना मैं मर के भी नहीं छड़ना सरकार दे वेड़े नू मैं मर के भी नहीं छड़ना सरकार दे वेड़े नू हंजुआं नाल गुसल देवां सरकार दे वेड़े नू सरकार दे वेड़े नू सरकार दे वेड़े नू
ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی ڈاکٹر یونس صاحب, علامہ احمد زینی دہلان نے, آپ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے سیرت النبویہ, کئی جلدوں میں ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا وصال پاک ہوا تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا, اے ہمارے معبود اور سردار, تیرا محبوب یتیم ہو گیا اور اب اس کا والد نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا, ہم اس کے محافظ و مددگار ہیں, میں اس کا دوست ہوں, نگہبان ہوں, مددگار ہوں اور اس کا رب ہوں, اس کو رزق دینے والا ہوں اور ہر بات میں اس کے لیے کافی ہوں, بس تم اس پر درود پڑھو اور اس کے نام کی برکت حاصل کیا کرو. سبحان اللہ. میں اسی گھرانے سے جی یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار دنیا سے گئے, والد کا سایہ نہیں تھا, اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں خود سبحان اللہ کہ میرے نانا جان کا دنیا سے اس انداز میں جانا کہ والد بھی نہیں ہے اور ابھی 6 سال کی عمر ہے, تو والدہ بھی دنیا سے تشریف لے گی. تو فرماتے ہیں کہ حکمت یہ تھی کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ظاہری سایہ آپ پر موجود رہیں اور کوئی یہ کہے کہ یہ ساری عزتیں جو ہیں والدین کی وجہ سے مل رہی ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی وجہ سے والدین کو بھی اور ساری کائنات کو عزتیں عطا فرمائی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو پروان چڑھایا ہے. ظاہری دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں تھی, اگر کسی کو دیا ہے خدمت کا موقع تو یہ بھی حضور کی مہربانی ہے, ورنہ ضرورت نہیں تھی. اور ایک وجہ یہ بھی آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اس پروسیس سے گزرے چونکہ ساری کائنات کے یتیموں کو آپ نے سہارا دینا تھا, یتیموں کا والی بننا تھا. تو اس در یتیم نے یہ دور خود دیکھا, اور پھر ساری کائنات کے بے سہارا جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا, جن کو سارے لوگ چھوڑ جایا کرتے تھے, تو پھر وہ ان کا سہارا بنتے ہیں. آج بھی جو لوگ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, یتیم خانے کھولے ہوئے ہیں, یہ فیض اسی پاک بارگاہ کا ہے, اسی بارگاہ کا فیض ہے, کوئی حضور شک کی نہیں. تعلیمات کا یہ اثر ہے نا جی, کہ لوگوں کے دل میں یتیموں کے لیے, دیکھیں نا کہ یتیم کے ہاتھ سر پہ صرف ہاتھ پھیرنے سے آدمی کو اتنی نیکیاں ملیں گی جتنے اس کے سر کے بال ہیں. یہ تعلیمات بھی تو آپ نے عطا فرمائی ہے نا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو کھانا کھلانے کے حوالے سے کہاں تک فرمایا کہ ان کی خدمت اور بیواؤں کی خدمت اس طرح جس طرح رات کو کوئی ساری رات عبادت کرتا رہے, دن کو روزہ رکھنے والا ہے, یا جو جہاد کرنے والا ہے اس کی طرح ہے جو ان لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے. تو آپ نے اپنے قول سے فعل سے, چونکہ آپ اس پروسیس سے گزر کے آئے, اور اس گھرانے کے حوالے سے غازی صاحب میں کیا عرض کروں, یہاں تک صدیوں پہلے 3-4 صدی کی بات ہے کہ جو عرب کے زعماء تھے, قائدین تھے, ان پر کتاب لکھی گئی, اور جب حضرت عبد المطلب کی باری آئی تو وہ ابن حزم نے آپ کے بارے میں یہ تعریف کے جملے کہتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے قبیلے کے لیے ایک ستون کی طرح ہے اور آپ کے اندر شرف اور بزرگی موجود ہے. اور جب باری آئی آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی تو آپ نے جو لفظ بولے ہیں غازی صاحب کمال کر دیا, یوں کہیں کہ پورے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا. انہوں نے جملہ ایک ہی ہے لیکن توجہ فرمائیے گا کتنا جامع جملہ ہے. فرمایا وَفِيهِ الشَّرْفُ كُلُّهُ, اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے اندر ساری شرافتیں بزرگیاں کٹھی کر دی ہیں, جمع کر دی ہیں, اس ہستی کے اندر کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. جس نے حضور کا والد گرامی بننا ہے اس میں کمی ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. نور مصطفیٰ آ گیا تو کمی تو نہیں, ساری خوبیاں, ساری عظمتیں, ساری رفتیں آ کے ادھر آ گئی. اور پھر اس گھرانے کے بارے میں کہاں سے ہم شہادتیں لیں. آپ اس ہستی سے پوچھتے ہیں جس نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی زیارت کی ہے, کمالات دیکھیں, معجزات دیکھیں. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ آپ نے مجھے کیسا دیکھا ہے, میرے گھرانے کو کیسا دیکھا ہے. تو جبرائیل کہنے لگے قلبت مشارق الارض و مغاربہا, میں نے مشرق سے مغرب تک چھان ڈالا ہے, لم اجد رجلا افضل من محمد, محمد جیسی ہستی میں نے کوئی نہیں دیکھی, ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم, اور حضور کے گھرانے جیسا میں نے کائنات میں گھرانہ کوئی نہیں دیکھا. آفاق کہا گردیدام مہر بتام ورزیدام بسیار خوباں دیدام, لیکن تو چیزیں دیگری. تو یہ کیا مقام ہے کہ بارگاہ مصطفی اور آپ کے گھرانے کے حوالے سے ہر کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو عظمت عطا فرمائی ہے, حضور کے خاندان کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں, وہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گی. یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس گھرانے کی اور آپ کے والد گرامی کی. یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ
خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم، مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، سبحان اللہ۔ تو وہ جب تنہا ہوں گے، تنہا داری کا مقام ہوگا تو والدین بھی تو وہی ہوں گے نا۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ سلطان مغل نے ٹھیک کہا ہے، بڑی خوبصورت۔ جی آپ کی طرف آتا ہوں جی درانی صاحب، قاسم رشد و ہدایت ہیں، قاسم رشد و ہدایت ہیں والدین مصطفیٰ، پیکر صدق و صفا ہیں والدین مصطفیٰ، اور باپ ہیں اللہ کے بندے، ماں امانت دار ہیں، متقین و حق نما ہیں والدین مصطفیٰ، اور دہر میں یوں تو کروڑوں اور بھی ماں باپ ہیں والدین مصطفیٰ ہیں والدین مصطفیٰ۔ دیکھیں جی ان والدین کی شان کا کیا کہنا جن کے بارے میں سورہ البلد میں اللہ پاک نے خود قسم کھا کے کہا ہوا والد وما ولد۔ حضور نبی کریم علیہ السلام، بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ ووالدن، اللہ پاک نے نام نہیں لیا عبداللہ کی قسم، بلکہ کہا والد کی قسم۔ اور جب لفظ والد بولا تو ہر وہ صلب جہاں سے نور مصطفیٰ منتقل ہوتا چلا آیا، ان اجداد آ گئے، سارے اجداد کی رب کائنات نے قسم کھائی۔ وما ولد، اور وہ جو پیدا ہوا، یہاں پر بھی سرکار کا ذکر نام لے کر نہیں کیا، بلکہ سرکار کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضور کی نسل پاک میں قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں رب کائنات انہیں بھی اپنی قسم کا موضوع بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے والدین ماجدین کے اوپر فخر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی کے ماں باپ اگر زمانہ جاہلیت میں کافر ہو کے مر گئے ہوں تو کافروں کے اوپر فخر و مباحات نہیں کرنا چاہیے، حدیث پاک میں منع کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ مثلا کوئی ابو جہل کی اولاد ہے، بھلے اولاد مسلمان ہو گئی مگر ابو جہل کا نام لے کر فخر نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کافر ہو کے مرا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں کے اوپر جب ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اپنی قسم پرسی کا حال بیان کیا اور آپ کی نگاہ کرم کا طالب ہوا، اور ساتھ ہی یہ کہنے لگا یبن ذبیحین، اے دو ذبیحین کے بیٹے، تو سرکار دو عالم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حضور اس کی اس بات کو ایکنالج کر رہے تھے، تسلیم کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک جنگ کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کے اندر ابتدا کے اندر تھوڑی پریشانی سراسیمگی پھیل گئی تو سرکار نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ تو اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا سرکار دو عالم کا یہ بذات خود ان کے مومن و موحد اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و افتخار رکھنے کی دلیل ہے۔ یہ غزوہ حنین ہے جس میں غزوہ حنین ہے۔ اچھا جی پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ابو لہب کی ایک بیٹی جو تھی وہ ایمان لے آئی اور وہ مدینہ منورہ آ گئی۔ مدینہ منورہ آئیں تو کچھ لوگوں نے کہا یہ جہنمی کی بیٹی ہے، تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں اور کہا یا رسول اللہ مجھے تانا دیتے ہیں لوگ کہ یہ جہنمی کی بیٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اعزہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو، مجھے تکلیف نہ دو۔ یعنی اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب شکایت کی کہ کچھ لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں تو خوش دلی سے مسکراہٹ سے نہیں ملتے جس طرح آپس میں ملتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بڑا ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، آپ نے غصہ، اس میں جلال آ گیا طبیعت میں۔ جی حضرت عباس کے ان میں بدر کے قیدیوں میں قید ہونے پر اس سے پہلے آقا علیہ السلام کا صحابہ سے کہنا کہ اگر کسی کو قابو میں آ جائیں تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، کیا شان ہے ان کی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کے والدین کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ وہ ذرا سنائیں کہاں ہے؟ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اب یتیم کی تشریح کیجئے، گھنٹوں میلاد بیان کیجئے، آپ کو لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یتیم کیوں کہا ہے۔ تو اس یتیمی کا ذکر جو ہے وہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وہ تو ہے نا الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو یتیم پا کر ہم نے اپنے سائے میں لے لیا تاکہ آپ پر ہمارا سایہ ہو، آپ کا سایہ سارے یتیموں پر، ساری کائنات پر ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ
یہ نسبت رکھنے والے والدین کریمین، ان کی شان کسی سے بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ وہ جو بات مکمل کرنا چاہتے تھے وہ کر لیں۔ جی میں وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آج اس پیارے پروگرام کی بدولت، ٹھیک، بہت ہی خوبصورت پروگرام کی بدولت، سننے والوں تک جہاں جہاں میری آواز جائے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ جو وبائیں ہم جن کا شکار ہو رہے ہیں ان سے نجات کا صرف اور صرف یہی راستہ ہے، بسم اللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ایک مالدار عورت حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے 100 اونٹوں کا لالچ دے کر وہ کام کرانا چاہتی ہے جو اس معاشرے کی پہچان تھی، شراب گھٹی میں تھی، بدکاریاں عام تھیں، اس موقع پر سیدنا حضرت عبداللہ رحمت للعالمین کے والد، سید الاولین والآخرین کے اب مبارک اور کائنات بھر کے لیے سہولتیں لانے والے پیغام دیتے ہیں۔ اس عورت کی اس بات کو سن کر وہ آپ فرماتے ہیں اما الحرام فالممات دونہ والحل لأحل قد استبینہ۔ اے عورت تو کہہ کیا رہی ہے؟ تو حرام کام کی دعوت مجھے دے رہی ہے؟ حرام کام میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ کیا کردار کی عظمت اور بلندی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تو یہ سوچ رہی ہے میں تو وہ آدمی ہوں کہ حلال بھی پھونک پھونک کر لیتا ہوں۔ اس سے اگلے شعر میں سیدنا حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کی پیاری امت کو، اپنے بیٹے کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو، کاش کہ آج دنیا کے حکمران صاحب اختیار ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِلَى الْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ۔ تو نے یہ تصور کیسے کیا کہ عبداللہ اس برے کام میں پڑ سکتا ہے؟ فرمایا وَالْكَرِيمُ يَحْمِي إِرْضَهُ وَالدِّينَ۔ جس نے معزز بننا ہے وہ دو چیزوں کی حفاظت کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ کاش کہ آج ہم اس طرف آئیں، حرام سے اپنے آپ کو بچا کر حضرت عبداللہ کے اس پیغام کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں کہ اگر ہمیں معزز بننا ہے تو ہم نے اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرنا ہوگی اور اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا ہوگی۔ سیدنا حضرت عبداللہ کی پوری زندگی، جتنے سال اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے، وہ اس طرح ایک خوبصورتی کا مرقع ہیں کہ جسے سیدہ حضرت آمنہ جب جاتی ہیں اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ، اور وہاں آپ اپنے شوہر کی جدائی میں چند شعر کہتی ہیں۔ جی ارشاد فرماتی ہیں کہ افا جانب البطحہ من ابن ہاشم، ہاشم کا ایک بیٹا بطحہ میں آیا اور چھپ گیا۔ فرماتی ہیں کہ وَجَاوَرَ لَحْدًا خَارِجًا فِي الْغَمَامِ، اور وہ بہادروں کے رنگ میں آ کر ان کا پڑوسی بن گیا۔ آخری شعر میں فرماتی ہیں کہ فَإِن يَكُ غَالَتْهُ الْمَنَايَا وَرَيْبُهَا فَقَدْ كَانَ مِعْطَاءً كَثِيرَ التَّرَاحُمِ، کہ میرا شوہر کیا تھا؟ وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ رحم سے بھرپور، دنیا کو رحم دینے والا، محبتیں دینے والا۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب کی آنکھ کا تارہ تھے، اور آپ نے جب آپ کو بھیجا مدینہ منورہ کے جائیں، کیونکہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں اس گھرانے کے بارے میں کہ معاذ اللہ مالی طور پر کوئی تھوڑی کمزور تھے، نہیں، جن کی پیدائش پر 100 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہوں، جن کے عقیقہ پہ 100 اونٹ ہو، جن کے والد کے فدیہ پہ 100 اونٹ ہوں، اور وہ جو تھا ابرہہ، وہ جو اونٹ لے کے گیا تو وہ سارے تھوڑا لے کے گیا، تو ایک حصہ اس کا۔ کھجور کی آمد پر عبدالمطلب عبداللہ کو مدینہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ پورے کھجور کے جو ہے وہ سودے کر لو تاکہ تجارت کا جو ایک اعلیٰ معیار تھا وہ بھی قائم رہے۔ جی آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ پشت بھی پاکیزہ تھی اور رحم بھی پاکیزہ تر، حامل نور خدا ہیں والدین مصطفیٰ، اور کوئی مانے یا نہ مانے
پر میرا ایمان ہے اہل زہد و اتقا ہیں والدین مصطفیٰ. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں نا قدرت کا انتظام کہ جہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد خضرا ہونا تھا اس کے قریب اسی سرزمین پاکیزہ میں جس سے محبت کی خوشبو تھی وہیں پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی بھیج دیا. والد گرامی وہاں ہیں اور مدینہ سے قریب ہی ہے ابوا شریف بھی. بے شک بے شک. تو یہ بھی کمال انتظام ہے قدرت کا. سبحان اللہ. غازی صاحب اس کے پیچھے ادھر اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اور پھر جو مربی ہیں اور تربیت کرنے والے حضرت عبدالمطلب ہیں. اب تمام سیرت کی کتابیں اٹھائیں, آپ باقاعدہ تربیت فرماتے ہوئے اپنے تمام بیٹوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ظلم نہیں کرنا اور اسی طرح بد اخلاقی سے دور رہنا. یہ پوری طرح جو بد اخلاقی قریب نہیں آنی چاہیے. اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتے. اور آپ نے جو کردار پر جو لیکچر دیا وہ حضرت عبداللہ اس کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اچھا سب سے زیادہ پیار بھی سیدنا عبداللہ سے کیا, عبداللہ سے تھا, اپنے محبت بیٹوں تھی. میں. اور جب ویسے مشہور تو 3 ہوئے زیادہ 10 میں سے, سیدنا امیر حمزہ, سیدنا ابو طالب اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ. تو آپ سے پیار بھی تھا اور جب آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے تو کیا کیفیت تھی, لیکن کہا کہ اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے. تو محبت بھی افائے حد بھی دیکھے نا, جو بات کہی ہے وہ پورا بھی کرنے کے لیے گئے ہیں. اور پھر پہلی دفعہ جب قرہ میں نام آیا تو کہا نہیں پھر ذرا تسلی کرنی ہے. 3 دفعہ قرہ ڈالا تاکہ کہیں جو میرے عزم کے اندر فرق نہ آ جائے. اگر اللہ کو واقعی منظور ہے کہ اونٹ ذبح کیے جائیں تو تب میں مانوں گا, ورنہ میں اپنے بیٹے کو ہی ذبح کروں گا. تو کتنا آپ کے اندر جذبہ. تو آپ نے ابھی جس عورت کا ذکر خان صاحب نے بھی کیا, ادھر بھی ہمارے فاطمہ نامی عورت ہے جی, وہ عورت کے جب واپس آپ تشریف لائے تھے تو اس نے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ توجہ نہیں فرمائی آپ. تو آپ کا یہ دیکھیے کہ ہر مقام پر آپ کا مطلب ہے وہ حسن کردار وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور آج ابھی پیغام دیا خان صاحب نے, میں مختصر یہ بات آپ کی مکمل ہوگی. انتہائی سحر قریب ہے جی, سحری کا وقت ہے اور ہم نے اپنے جو آج اسکالر ہیں ان کو بھی سحری کرانی ہے. ناظرین سامعین آپ بھی سحری کر لیں انشاءاللہ. پھر یہ بات ڈاکٹر صاحب واپس آئیں گے تو مکمل فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی دورانی صاحب ایک بزرگ تھے, وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے, یہ پری پارٹیشن کی بات ہے. تو انہوں نے جب شروع کیا نا تو انہوں نے کہا کہ اتھے اگدا سرودا بوٹا جتھے ماہی پیر تر دیا, اور ساری رات اسی پہ تقریر کرتے رہے کہ جہاں ان کا قدم پاک آتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا بھی یہی کہتے ہیں اس طرح کی بات. جی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کریمہ ہے کہ جب وہ اپنے بندوں میں سے کسی آنے والے کی شان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کچھ خرق عادت واقعات روٹین سے ہٹ کر جو لوگوں کے لیے عمومی نہیں ہوتے اس طرح کے ظاہر فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آنے والی کوئی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے بلکہ یہ غیر معمولی ہستی ہے. ایک تو ہوتے ہیں معجزات جو انبیاء کرام کی تصدیق کے لیے اور کرامات اولیاء, اس کیٹیگری کو اہل علم نے ارہاسات کہا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم کے حوالے سے جو کتب سیرت ہیں, سیر ہیں, تاریخ ہیں, ان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ایک تو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے چہرہ نیر کا تابع ہونا اور حسن و جمال کا ہونا, اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ آپ جہاں پر تشریف رکھتے تھے وہ زمین کا ٹکڑا بھی آپ کو سلام کہتا تھا کہ اے وہ ہستی جن کے اندر نور مصطفیٰ ہے ان کو ہم سلام عرض کرتے ہیں. آپ جس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے وہ درخت اگر پہلے بالکل ہی سوکھا ہوا ہی ہوتا تھا مگر آپ کے وجود مسعود کی برکت سے اور وہاں بیٹھنے کی وجہ سے درخت ہرا بھرا ہو جاتا, پھلدار ہو جاتا. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں اس کو کرامات میں ہی شمار کروں گا
ارہاسات کی بجائے، اس لیے کہ وہ با ایمان لوگ تھے، اور با ایمان لوگوں سے اس طرح کا جو صدور ہے وہ کرامات میں آئے گا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل جی ذرا میں نے کہا اس کی کریکشن کر ٹھیک ہے. ارہاسات اور کرامات میں ٹیکنیکل فرق میں ہم نہیں جاتے، ٹیکنیکل فرق میں نہیں جانا، ہم نے اس کو کرامات میں شمار کرامات میں شمار کر لیجیے. دیکھیں اور امتی کا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی تو ان کے امتی ہیں نا، تو امتی کا جو بھی عظمت رفت ہوگی وہ اصل نبی کے معجزے کا ہی ظہور ایک طرح ہوگا. اور آپ کے والدین ماجدین کے اندر ہمیں جو کمالات نظر آتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے، اصل بات تو سرکار دو عالم کے نور مبارک کی ہے. واہ، وہ نور مبارک جہاں جہاں سے ہوتا ہوا آیا وہاں رنگ بکھیرتا ہوا آیا، ان کی شانوں کو بڑھاتا ہوا آیا. حضرت عبد المطلب کو دیکھ لیجئے، ابرہہ جب حملہ کرتا ہے اور آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں، وہ جو پہلے بڑا تپا ہوا بیٹھا تھا اور خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا ہے، جب آپ کے چہرہ انور پر اس کی نگاہ پڑتی ہے اس کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس کا جو ہاتھی محمود ہے وہ ایک دم سجدہ ریز ہو جاتا ہے. ہاتھی سجدہ ریز ہو عبد جاتا ہے. المطلب کو سجدہ کرتا ہے. وہ بادشاہ حضرت عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، ان کا احترام و اکرام کرتا ہے، اور پھر ان سے پوچھتا ہے آپ کا آنا کس مقصد کے لیے ہوا. اور جب آپ نے ان سے یہ کہا کہ میرے اونٹ آپ کے لشکر والے لے کر آ گئے، تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا میں نے آپ کا بڑا احترام کیا، میرا خیال یہ تھا کہ آپ کعبہ کی بات کرنے آئے ہیں. تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، میں اپنی چیز کا پوچھنے آیا ہوں اور وہ رب اپنے گھر کی حفاظت خود فرما لے گا. اس سے بڑا توحید کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ توحید کا اور آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان کا بذات خود یہ واقعہ حضرت عبد المطلب کے مومن و موحد ہونے کی نشانی ہے. لا ریب. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک کا جو سفر ہے، حضرت عباس حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ آپ بہت مسکرائے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈانڈ مبارک بھی نظر آنا شروع ہو گئی. یعنی کھل کے مسکرائے. یہ آپ کی مسکراہٹ اور دیکھ کی ایک انتہائی کیفیت تھی. آپ نے مزہ لیا اس بات کا کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تو میں کہا تھا میں کسی کتنے سو سرکار. تو پھر فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے میں ان کی پشت کے اندر سوار تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں وہاں جلوہ گر تھا. اسی طریقے سے یہی وہ نور ہے. تبھی تو آگ چھوئی نہیں، یہی آگ چھوئی نہیں سکتی. اچھا جی، یہاں ایک بات اور کر دوں، بڑی زبردست آپ نے اس طرف اشارہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت انس کے گھر میں کسی وہ جو رومال ہے جس کو رکھتے ہیں یہ دسترخوان پہ، اس کو اگر ہاتھ صاف کر لیں دستے پاک، اس کو آگ نہیں لگ رہی. روٹی ایک دن لگا دی ہے محبت سے سیدہ عائشہ صدیقہ پاک کے ساتھ تندور میں، تو وہ روٹی جو ہے وہ پکی نہیں رہی، وہ کچی ہے اس کو. اور جہاں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر رہا ہو، ان وہ جو صلب پاک ہے، وہ جو صلبیں ہیں اور وہ جو رحم پاک ہے، وہاں کیسے آگ چھوٹ؟ اس حدیث پاک کا بیان پیچھے ہمارے اہل علم نے فرمایا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جن صلب و رحموں کے اندر میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں اللہ پاک نے آگ حرام کر دی. وہ میں نے حضرت علی کی روایت سنائی نا، آپ نے ذکر فرمایا تھا. جی تو حقیقت یہی ہے کہ یہ سارے رنگ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس نور پاک کے ہیں. وہ نور پاک حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جلوہ گر ہوتا ہے تو عرب کے اندر ان کی سرداری کے ڈنکے بجتے ہیں. وہ حضرت ہاشم میں تھا تو دنیا کے اندر جہاں جہاں جاتے تھے ان کا احترام ہوتا تھا. وہ عبد مناف کے اندر تھا تو ان کا احترام ہوتا تھا. سیدنا اسماعیل پہ چھری نہیں چل رہی، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ امین ہے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ پتھر سیدنا ابراہیم کا جو ہے وہ کیا بن گیا جی؟ لفٹ بن گیا ہے. لفٹ بن گیا. اور کیوں لفٹ بن گیا؟ اس لیے کہ وہاں پر دعا یہ کی جا رہی ہے کہ باری تعالیٰ تیرے گھر کو بنایا ہے اور مزدوری اتنا مانگتے ہیں کہ وہ جو تو نے نبی و آخر الزمان بھیجنا ہے ہمیں ان کا دادا بنا دے اور وہ نور پاک ہمارے ذریعے منتقل. ہائے. تو یہاں خان صاحب اپنی قسمت پہ ناز نہیں کریں، وہ بیدم والا شعر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. کن تم خیر امت. جس چیز کی آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم سے نسبت ہو گئی وہ بے مثل ہو گیا. اب سیدنا حضرت عبداللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان کے ایک ایک جسم کے بال پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سیدہ آمنہ کیا فرماتی ہیں؟
فرماتی ہیں کہ دعت المنایا دعوتاً فاجابہا، میرے شوہر عبداللہ کو موت نے بلایا، وہ اس موت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے گئے۔ فرماتی ہیں کہ وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشمی، اس ہاشم کے بیٹے جیسا تو موت نے اب دنیا میں کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ سے کتنا پیار ہے۔ جب ہجرت فرما کر آئے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے نا اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں، کوئی تقریباً 47 برس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ماں کو یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ تو مجھے آواز دے اور میں امام الانبیاء نماز چھوڑ کر عشاء کی نماز ہو، اس تیرے آواز پر لبیک سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے والد ماجد کی قبر والی جگہ پر تشریف لے جاتے تھے۔ سوانح نگار لکھتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر آپ اپنے بچپن کی باتیں صحابہ رضی اللہ عنہم کو سنایا کرتے، فرماتے تھے کہ ہم چھوٹے سے یہ تالاب ہے، یہ ایک انسیہ نامی لڑکی ہمارے ساتھ آ کر یہاں وہ بھی کھیلتی تھی، یہ قلعہ کی جو دیوار ہے اس پر آ کر ایک پرندہ بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ کھیلنے والے لڑکے اس پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر بنو عدی نجار کی باولی ہوتی تھی، ان کا تالاب ہوتا تھا، اس میں تیرنا سیکھتا تھا، اور یہاں پر میرے والد کی قبر تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریمین کو اچھے الفاظ میں یاد کر کے ہمیں بھی سبق دے رہے ہیں۔ اشکبار ہو جاتے تھے جب ان کا ذکر پاک ہوتا۔ جی خان صاحب ذرا محفل کو تھوڑا رنگ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، صلی اللہ علیہ محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ نہ ہوں بے محمد نہ ہوں دا جہاں، صلی اللہ علیہ وسلم، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ لایا بدوانو سینے کمال ہویا، تو حضرت بلال ہویا، آئے در تے سوالی نو کیتی نہیں نا،
ਪੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਣਾ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں۔ جس دیاں کھیاں چوں او دی یاد اندر وگدا دن راتی نیر ہوئے، ان کدے غریب نہ آکھ بینا، او دے جیا نہ کوئی امیر ہوئے، او دے درد گداواں دی کی دساں، کر نظر اکو دنیا بدل دیندے، او نہیں منگدا تاج تے تخت بری جو محمد دے دردہ فقیر ہوئے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی۔ حلیمہ گود وچ لے کے حضور نو بولی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی۔ نال انگلی اشارے دے چن توڑیا، نال انگلی اشارے دے چن توڑیا، گیا سورج آغاں ول پیشاں موڑیا، گیا سورج آغاں ول پیشاں موڑیا۔ کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ جلوہ کر جو سید ذیشان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، قدماں چ آئیاں جو بھی سینے نال لالیاں، قدماں چ آئیاں جو بھی سینے نال لالیاں۔ سونا میرا ویکھدا نہیں گوریاں تے کالیاں، سونا میرا ویکھدا نہیں گوریاں تے کالیاں۔ مٹھی ابو جہل وچ بول پئیاں کنکراں، میرے نبی پاک دیاں شاناں نے نرالیاں۔ کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے، ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے، ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے، ویری پتھر بھی مارن، ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے۔ سب نو دس دے رہے، پھر بھی راہ خدا دس دے رہے۔ بڑی صفتاں چ بھریا اے سارا قرآن، بڑی صفتاں چ بھریا اے سارا قرآن، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔
ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام, ایک کتاب مناقب والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ افتخار احمد حافظ قادری نے لکھی ہے جی. یہ کوئی 200 صفحے کے قریب کی کتاب ہے. اس کی پیشانی پہ جو شعر بڑا زبردست ہے, لکھا ہے کہ کاش کروا دے شہ بطحا سے کہہ کر حشر میں ہم فقیروں کی شفاعت والدین مصطفیٰ. بڑا کمال کا شعر ہے. اور کتاب بھی جی میں دکھا رہا ہوں, یہ بڑی زبردست کتاب ہے, بڑی ریسرچ کی ہے. اس میں انہوں نے کوئی 100 کتابوں کے حوالے دیے حافظ صاحب نے. اور یہ جو پیر انور شاہ گیلانی ہے نا, سدرا شی والے سجادہ نشین, انہوں نے یہ کتاب چھپوائی ہے. بڑی زبردست کتاب ہے, خوبصورت, کاغذ بھی بہت زبردست تحقیق ہے اس پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے جو شان ہے وہ اس میں بیان کی گئی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اب آج کے دور میں یہ نوجوان نسل کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم حضور صاحب کے والدین کریمین جو ہے ان کا بھی تعارف کرائیں اور ان کے بارے میں بھی بتائیں؟ سبحان اللہ. غیر صاحب, میں وہ پہلی خان صاحب کی بات کی تائید کر کے آگے چلتا ہوں کہ آج کی یہ وبائیں, بیماریاں, ان کے روکنے کے لیے جہاں اور استغفار توبہ ضروری ہے, وہاں پر ایک بات کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سرکار کی حدیث میں پڑھ رہا تھا, اس میں ایک پوائنٹ آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ جہاں برائی, بے حیائی شرع عام ہونا شروع ہو جائے, یعنی اس بالکل عام شروع ہو جائے, تو پھر وہاں پر وبائیں آتی ہیں, وہاں پر طاعون کی بیماریاں اور ایسی بیماریاں جو پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی سنی بھی نہیں ہوں گی. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو حیا اور شرم کی تعلیم بھی دیں اور اس پر پوری طرح عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ان بیماریوں سے, وباؤں سے بچ سکیں. تو جو آپ اشارہ کر رہے تھے, ان ہستیوں کا جب تک ہم اپنے دلوں میں پیار اور محبت اپنے بچوں کے دلوں میں نہیں ڈالیں گے, اس وقت تک ایمان ہمارا محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. ایمان نام ہی ان کی محبتوں کا ہے, ان کے ذکر کا ہے, ان کے پیار کا ہے. اگر وہ چیزیں ہیں تو ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بارے میں آپ نے خوابوں میں کئی چیزیں دیکھی. ایک دفعہ آپ نے معبرین سے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی ہے جو زمین سے آسمان تک پھیل گئی ہے, پھر وہ درخت کی صورت اختیار کر گئی اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں. مختصراً تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی جد سے آگے آپ کی اولاد میں سے ایک ایسا شہزادہ آنے والا ہے کہ جس کی برکتیں پوری زمین پر, آسمان پر اور ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہوگی. سبحان اللہ. پھر آپ کے بیٹے نے حضرت عبداللہ نے, اب لوگ ایمان کی باتیں کر رہے ہیں, آپ اس دور میں عبادت کے لیے پہاڑوں پہ جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ, اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس سے کچھ نور کی شعائیں نکلتی ہیں اور جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں, اور جب وہ یہ عجیب کیفیت آپ عبادت کے دوران دیکھتے تو آ کے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے کہ وہ نور اور شعائیں جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں. تو آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ آپ کے یہ پشت سے ایک بیٹا ہونے والا ہے جو یہ نور اور ساری یہ رحمتیں کائنات کو وہ بانٹے گا, اس لیے آپ اس کے امین ہیں, پریشان نہ ہوا کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. دورانی صاحب, سیدنا عبد المطلب اور سیدنا عبداللہ بھی روایات ملتی ہیں کہ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. بے شک. تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وحدہ لا شریک کی. یقیناً جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات بابرکات ہے, اس کی جو معرفت ہے حقیقت میں, اور اس کی وحدانیت پر ایمان, اور پھر اپنے جو ان کا جو ایمان تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت. دیکھیے خلوت, ہمیشہ نعمتیں انسان کو خلوت میں جا کے ملتی ہیں. واہ. اور جو نعمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ خلوت کو پسند کیا کرتے ہیں. صحیح. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام راز کی باتیں جو ہیں وہ تنہائی میں ہی ہوتی ہیں. تنہائی میں ہوتی ہیں, اور جن پر کرم ہو جاتا ہے تو پھر خاموشی بھی ان کا زیور بن جایا کرتی ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہے پہلے کی بات ہے, کوئی شریعت تو نازل نہیں ہوئی تھی, کوئی کتاب تو اس وقت موجود نہیں تھی عرب کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات دین ابراہیمی کی جو تعلیمات ان تک پہنچی تھیں, انہی تعلیمات کے مطابق وہ اپنے رب وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے. آپ نے پیچھے ذکر فرمایا کہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے پیغام کیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے اندر میں وہی عرض کروں گا کہ احکام شریعت کی تفصیلات نہیں تھیں,
مگر ایک بات کہ ایک خاتون جو حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے، مرتبے والے بھی ہے، مگر دعوت گناہ دیتی ہے، تو آپ کہتے ہیں جہاں تک حرام کی بات ہے میری جان چلی جائے میں حرام کی طرف نہیں جا سکتا، موت قبول کر لوں گا لیکن برائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جی خان صاحب، آپ تو استاد رہے، تینوں استاد ہیں لیکن آپ سینئر استاد ہیں۔ غازی صاحب، نسبت بڑی چیز ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ صفا مروہ کس شان کے ہیں، مقام ابراہیم کس شان کا ہے، جہاں بلکہ قرآن نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ جہاں حضرت مریم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول تھا تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے کفیل تھے، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ یہ ہے نسبت کی جگہ جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو وہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ عرض کروں کہ انجیل برنباس، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بڑی فصاحت و بلاغت سے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ مجمع میں سے ایک عورت اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اے عیسیٰ، مبارک ہے وہ ماں جس کی گود میں آپ کھیلے، تو آپ یہ سن کر فرماتے ہیں یقیناً وہ مبارک ہے، لیکن مبارک وہ ماں ہوگی جن کی گود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا مانگیں گے جی سب حضرات، اتنی خوبصورت باتوں کے بعد سب مل کے، ناظرین، سامعین، میرے اسکالر حضرات سب مل کے، اور جناب خان صاحب بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، اپنی عظمت و شان کے صدقے اللہ کریم جو یہ مصیبت ہم پہ آئی ہے، اللہ کریم اس کو دور فرما دے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے کی تھی، اللہ کریم اہل بیت اطہار نے بالخصوص سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جو دعائیں اس امت کے لیے کی تھی، شہدائے کربلا نے جو دعائیں کی تھیں، اللہ کریم ان سب دعاؤں کے صدقے، ان پاک نفوس قدسیہ کے وہ جو مبارک ہاتھ، ان کے پاکیزہ ہاتھ اٹھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی عصمت و حیا اور پاک بازی کے صدقے اللہ کریم ہم سے یہ جو آفات آئی ہیں ان کو دور فرما دے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہمارے پاکستان کے وہ فوجی جوان جو دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اور کرونا کی بیماری سے جن کا انتقال ہو گیا، شہادت ملی، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم سب مسلمانوں کی دلی آرزویں پوری فرما۔ جو ہمارے ساتھ اس وقت دعاؤں میں شریک ہیں ان سب کی دلی آرزویں، تو علیم بذات صدور ہے، سب کی دلی آرزویں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی خان صاحب میڈلے جی؟ جی غازی صاحب میڈلے جی ارشاد۔ بخشی جاویں روز حشر نو کوئی بھی امتی دوزخی نہ اخواویں، تینو قسم کریمی دی مولا امت تے آنچ ناوے، وانگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی دے کون امت نو بخشاوے، اس کملی والے سونے رب دے یار دا صدقہ، اس کملی والے سونے رب دے یار دا صدقہ، رب دندہ کھانے
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਖਾਨਿਆ मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मेरी जिंद ते जान रसूल अल्लाह मेरा ईमान रसूल अल्लाह बड़ी ऊंची शान रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह तू रब दा यार सिदरात पार सी इंतजार विच अल्लाह मैं सदके या रसूल 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 अल्लाह निस्बत अली दे नाल निस्बत अली दे नाल पंज तन दा फकीर निस्बत अली दे नाल पंज तन दा फकीर मुश्किल दा मैनू डर नहीं हैदर ए मेरा पीर मुश्किल दा मैनू डर नहीं हैदर ए मेरा पीर बस हैदर ए मेरा पीर अली हैदर ए मेरा पीर सानी नहीं हो जग विच मौला अली नाल दा एवें नी ज़मानत दी पंज पंज बालदा हैदर ए मेरा पीर मौला ए मौला हैदर ए मेरा पीर मौला हैदर ए मेरा पीर मौला अर्श फर्श उते केड़ा उडी शांदा घरां विचों घर सोना अली इमरान दा हैदर ए मेरा पीर मौला ए मेरा पीर मौला हैदर ए मेरा पीर मौला हैदर ए मेरा होंठों पे मेरे क्यों ना हो अफसाना गौस का दीवाना गौस का हूँ मैं दीवाना गौस का दीवाना गौस का हूँ मैं दीवाना गौस का होंठों पे मेरे क्यों ना हो अफसाना गौस का दीवाना गौस का हूँ मैं दीवाना गौस का गौसल आज़म दरमियाने औलिया चू मुहम्मद दरमियाने अंबिया दीवाना गौस का हूँ दीवाना गौस का खुल गया है आस्ताना खुल गया है आस्ताना दाताए हजवेर का खुल गया है आस्ताना दाताए हजवेर का चिश्त के ताजवर ख्वाजा दलवली चिश्त के ताजवर ख्वाजा दलवली आस्ताना तुम्हारा सलामत रहे चिश्त के ताजवर ख्वाजा दलवली आस्ताना तुम्हारा सलामत रहे मेरा ढोल माही मेरा ढोल माही मेरे मन का
کا سلطان گنجے شکر ہے میرا ڈھولوا میرا سونا ساول ہے میرا سونا بابا زمانے کا سلطان گنجے شکر ہے میرا ڈھولوا اے بابا میرے من کا راجا میرا ڈھولوا ماہی میرا ڈھول ماہی میرا ڈھول ماہی نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن اے میری جان نے تے ساڈا مان نے بڑے کمال نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا گودی چیلے تے دوواں نوں آقا چوم دے رہندے سی گودی چیلے تے دوواں نوں آقا چوم دے رہندے سی حسن حسین نو تک کے سب نو اے ہو کہندے سی حسین نو تک کے سب نو اے ہو کہندے سی میرے جگر دین دا اے فخر دین دا اے فخر ان مدنی گوہر اللہ دے دین نو اینا لینا بچا اے میری آل نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن بڑے کمال نے حسین تے حسن ہے بے مثال نے حسین تے حسن